کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے، نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے۔ دین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں، وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہیں، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے، تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ شوہر پر زیادہ حق بیوی کا ہے یا بہن؟ شادی کے بعد مرد پر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے یا بہن کا؟ میرے شوہر کی 5 بہنیں ہیں، وہ اپنی بہنوں کو بہت سی غلط باتوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں سنتے، اور ان کی وجہ سے مجھے مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ۔ بہنوں کی وجہ سے بیوی کو مارنا، یہ تو انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے، اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ جب بہن آتی ہے تو شوہر بہنوں کی باتیں سنتا ہے، پھر بیوی پہ غصہ ہوتا ہے، یہ گھروں کا ایک کامن مسئلہ ہے۔ بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی نند آئی اور گند ڈال کے چلی گئی، یعنی گویا نند اور گند، معذرت کے ساتھ جو نندیں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہی چیز کو دو نام ہو چکے ہیں۔ تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھابھی کے معاملات میں اپنے بھائی سے نہ الجھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، خامیوں کو بھی۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کی بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اس میں بہت سی دوسری خوبیاں ہیں، یا بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو پتہ ہے یہ نہیں صحیح ہو سکتی، بھائی چلاؤ گاڑی چلاؤ زندگی کی۔ عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے میرے میاں میں یہ فالٹ ہے، لیکن مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں میں، چلاؤ یار اس کو۔ تو ظاہر ہے پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ میاں بیوی خود سمجھتے ہیں ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ کباب میں ہڈی بن کے بہت سے لوگ اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑواتے ہیں آپس میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ نندوں کو گند کرنے سے، یعنی نند کو گند کرنے سے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ میرے پاس بہت سے کیسز آ چکے ہیں، میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، شوہر کہتا ہے جس دن میری بہن گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا، 2 دن کے بعد آئے گی، اور پتہ نہیں میرے بیوی سے مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کان بھر کے جاتی ہے، کیا کرتی ہے واللہ عالم۔ تو یہ بہت سارا ایک کامن مسئلہ ہے۔ تو شوہر پر بیوی کا حق پہلے ہے اس لحاظ سے کہ گھر بسانا ہے اس نے، بہنیں تو اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ بہنوں کے ساتھ شوہر نے کیا کرنا ہے، یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ
تو بندے نے یہ کرنا ہے بہنوں کے ساتھ کہ ان کا حال احوال پوچھتا رہا کرے, ان کو کبھی ہدیے نذرانے بھیج دیا کرے, کبھی مالی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ تعاون کر دے, اور ہیلو ہائے کبھی کبھار فون کر کے, اور بھائی بہن خیریت سے ہو, طبیعت ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, چائے بنا کے رکھو, آئیں تمیز سے ملیں, پتلی گلی سے نکلیں, یا وہ آپ کے گھر آئیں, بیٹھیں, چائے وائے پئیں, کھانا کھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں. اور اگر رہنے کے لیے آئی ہیں تو رہ لیں, لیکن ان کو بولو بھائی بیگم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے تو میں آپ کے شوہر کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی اپنا گھر بساؤ, اور بہنوں کو بولو کہ اگر تمہاری نند کا الٹ کیا ہوتا ہے, یعنی شوہر کی بہن کیا کہلاتی ہے, وہ بھی نندی کہلائے گی نا. اپنی بہنوں سے بولو کہ تمہاری نندیں, شوہر کی بہن کو کیا بولتے ہیں بھائی, نند بولتے ہیں, ان سے بولو کہ تمہاری نندیں اگر گھر آ کے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف ورغلائیں تو تمہیں کتنا غصہ آئے. پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا, تو اپنی بہنوں کی نندوں کو لگا دیں ذرا اس کام پہ, بولیں تم بھی یہی کام کرو جو میری بہنیں میرے گھر آ کے کر رہی ہیں, پھر پتہ چلے گا.